اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کیجئے تاکہ ہماری فردر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور دین کی بات کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے نیک اور اپنے پاکیزہ اور محبوبین بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں توفیق اور ہمت عطا کی۔ گزشتہ درس کے اندر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے اگر ہمت و توفیق عطا کی تو ہم آہستہ آہستہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اشعارات، کچھ حکایات جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی تو جب آپ نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے میں اپنا فیض اتار دیا، جو آپ کے پاس امانت تھی ان کے حوالے کی، تو اس کے بعد آپ دمشق چلے گئے۔ تو کچھ عرصے بعد آپ ایک بار واپس آئے اور اس کے بعد آپ کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شروع کی۔ تو مثنوی مولانا روم کا سب سے پہلا جو آپ نے اشعار لکھا، تو آپ نے ایک بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اس پر لکھنا شروع کیا۔ آپ نے فارسی میں لکھا کہ بشنو وزنے چوں حکایت میں کند، وز جدائی ہاں شکایت میں کند۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بانسری کو دیکھ لو، اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، چاہے وہ خوشی کی محفل ہو، چاہے وہ غم کی محفل ہو، چاہے جس طرح کی محفل ہو، تو وہ بانسری اپنا درد سنا رہی ہے۔ کچھ کہنے والوں نے کہا کہ یہ بانسری کا درد نہیں ہے، یہ جو اس کو پھونک مار رہا ہے یہ اس شخص کا درد ہے۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس لکڑی سے، جس بانس سے یہ کٹ کر بنی ہے، اگر اس کا ایک حصہ اس شخص کو دے دیا جائے کہ جو صرف لکڑی ہے، بانسری نہیں بنی، تو اس شخص سے کہا جائے کہ اس سے اپنے درد کا اظہار کرو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بانسری صاف ہوئی، اندر سے اس کو برما پھرا،
برمے سے جب یہ بالکل صاف ہوئی اور اس کو منہ میں رکھنے کے لیے ایک خوبصورت شکل بنائی گئی، پھر اس کے اندر سوراخ کیے گئے جہاں پر ضرورت ہے، تو پھر جہاں سے اس کو منہ لگاتے ہیں پھر اس کو پھونک لگتی ہے، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جس سوراخ پر آپ انگلی رکھیں گے وہاں سے درد کی آواز نکلے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بانسری جب اس کا اندر سے سارا من صاف ہوا، جب یہ من صاف ہوا، اس کو سوراخ ہوئے، جب سوراخوں نے اس کے سینے کو تار تار کر دیا تو پھر اس سے درد کی آواز آتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل تصوف نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت صاحب نے یہ جو بانسری کی مثال دی ہے یہ روح ہے، کیونکہ روح اپنے محبوب کی تلاش میں ہے۔ جب اس کا من صاف ہوا تو اس من سے بھی اس درد کی آواز آتی ہے، اور بانسری جو ہے یہ روح کی مانند ہے، اور جس شخص نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہاتھ ہیں وہ اس کا جسم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر قید ہے، اور روح کہتی ہے کہ اگر میں تجھ سے چھوٹ جاؤں، جیسے شخص نے بانسری ہاتھ میں پکڑی ہے تو بانسری کے اندر سے درد کی آواز آتی ہے، تو اسی طرح روح جسم کے اندر ہے، تو روح یہ کہتی ہے کہ اگر میں تجھ سے آزاد ہو جاؤں تو جا کر میں اپنے محبوب سے ملوں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بانسری یہ رو رہی ہے کہ جس بانس سے میں کٹ کر بنی ہوں کاش میں اس بانس کے ساتھ جا کر دوبارہ ملوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح روح جو ہے انسان کی، جو پاکیزہ روح ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہے، تو اس کو اس دنیا میں رہ کر دنیا کی لذتوں میں کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بس یہی دن رات ہر وقت یہی آرزو رہتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے جا کر ملوں، اپنے خالق سے جا کر ملوں، تاکہ یہ آگے سے جدائی کے پردے ہٹ جائیں تو میں اپنے محبوب کا ذکر کروں۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے چلائیں گے، تھوڑی گفتگو، تاکہ مزید ویڈیو لمبی نہ ہو، تو ہر شخص جو اپنا قیمتی وقت نکال کے دیکھتا ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے اور ہم سب کو کچھ سمجھ آئے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ، فہم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کی رائے جانیں۔ اللہ کریم آپ پر فضل و کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔